گہرے بھید آشکارا کرنا اور اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمارے خاندانوں میں اور زیادہ برکت آئے۔ میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں، دعا مانگتی ہوں آپ کے پیچھے اور جلالی نام سے، آمین آمین۔ ہیلیلویا۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے اوپر ہمیشہ رہے اور اس کا فضل ہمیشہ ہمیں سنبھالے رکھے۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے زندہ کلام کی طرف آگے بڑھیں، ہم نے جو بائبل مقدس میں ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ ہمارا خداوند ہمیں بائبل مقدس کی کتابوں میں کیسے نظر آتا ہے، تو آئیے آج ان کو رپیٹ کریں گے۔ ہم نے دانییل کی کتاب تک سیکھا ہے کہ دانییل کی کتاب تک ہمارا خداوند ہمیں کیسے نظر آتا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں وہ ہمارا زندگی کا دم، اور خروج کی کتاب میں وہ فسح کا برہ ہے، اور احبار کی کتاب میں اور گنتی کی کتاب میں جی، اور استثنا کی کتاب میں اور یشوع کی کتاب میں اور قضات کی کتاب میں جی وہ ہمارا منصف اور آئین بخشنے والا ہے، اور روت کی کتاب میں جی وہ ہمارا رشتہ دار نجات دہندہ ہے، اور پہلے اور دوسرے سیموئیل کی کتاب میں جی وہ ہمارا قابل بھروسہ نبی ہے، اور سلاطین اور تواریخ کی کتابوں میں وہ بااختیار بادشاہ ہے، اور عزرا کی کتاب میں منشی ہے جی، اور نہمیہ کی کتاب میں جی، اور آستر کی کتاب میں جی، اور ایوب کی کتاب میں اور زبور کی کتاب میں جی، اور امثال کی کتاب میں جی وہ ہماری حکمت ہے، اور وائز کی کتاب میں اور غزل و غزلات میں اور یسایہ کی کتاب میں، یرمیہ کی کتاب میں جی، اور نوح کی کتاب میں، حزقیل کی کتاب میں جی وہ 4 عجیب چہروں والا مرد ہے، اور دانییل کی کتاب میں جی وہ آگ کی جلتی بھٹی میں سب سے آگے کھڑا ہوا شخص ہے۔ تو خداوند سب عزیزوں کو بہت برکت دے۔ آئیے آج کے کلام کی چند ایک باتوں کو سیکھنے کے لیے خداوند کی حضوری میں آگے بڑھیں گے۔ ہم نے لاسٹ سیکھا تھا کہ روح القدس جب زندگی میں آتا ہے تو ہم سماجی کام بھی کر لیتے ہیں۔ تو سماجی کاموں میں ہم نے سیکھا تھا کہ کہنوں کے لیے لباس جو بنائے گئے یہ بھی سماجی کام میں آتا ہے، اور یہ بھی روح القدس کی تحریک سے، روح القدس کی حضوری سے، روح القدس کی معموری سے یہ ہوا تھا۔ اور اس کے بعد اسرائیل کو جب گتنییل نے جنگ کے وسیلہ سے آزاد کروایا تھا تو جنگ کرنا بھی ایک سماجی کام ہے۔ اس کے بعد ہم نے داؤد کی زندگی میں بھی سیکھا تھا کہ داؤد کو جو خدا نے ہیکل کے سارے انتظام کا نمونہ بنانے کے لیے تحریک دی تھی، تو وہ بھی سماجی کام ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ جب پاک روح زندگی میں آتا ہے تو ہم نبوت کر سکتے ہیں، پاک روح زندگی میں آتا ہے تو خدا کا کلام ہم سیکھ سکتے ہیں، خدا کا کلام ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ پاک روح جب زندگی میں آتا ہے ہم نبوت کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے پہلا واقعہ دیکھیں گے۔ گنتی کی کتاب 11واں باب ہے، 25 آیت ہے کہ پاک روح جب زندگی میں آتا ہے تو ہم نبوت کر سکتے ہیں۔ نبوت کرنا ایک بہت بڑا خدا کا فضل ہے، نبوت کی روح جی۔ گنتی کی کتاب 11واں باب 25 آیت، جو پہلے نکالتا ہے اس کے لیے موقع ہوگا۔ تب خداوند قبر میں اٹھ کر اترا جی، اور اس نے موسیٰ سے باتیں کی، اور
में से जो उसमें थी कुछ लेकर उसे उन 70 बुजुर्गों पर डाला। चुनांचे जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे, लेकिन बाद में फिर कभी ना की। लेकिन जब रूह उनमें आई तो वो क्या करने लगे? नबूवत करने लगे। हम साथ साथ अपने पॉइंट्स को भी क्लियर करते जाएंगे कि जो हमने सुने हैं लेकिन सीखे नहीं हैं। जब तक आप सुने हुए कलाम को बाइबल मुक़द्दस में टैली नहीं करते उतनी देर तक आप रट्टे धोते हैं। जितनी देर तक आप किसी बात की सर्च नहीं करते, आप बाइबल मुक़द्दस की कसौटी के ऊपर किसी बात को रख के परखते नहीं हैं, उतनी देर तक आप किसी फाइनल नतीजा के ऊपर पहुंच नहीं सकते। तो इसलिए हम रूहुल कुद्दस के ताल्लुक सीख रहे हैं कि जब पाक रूह ज़िंदगी में आता है तो समाजी काम में होते हैं। फिर आज हम सीख रहे हैं कि जब पाक रूह ज़िंदगी में आता है तो नबूवत भी बंदा कर सकता है, जो हमने पहला वाक़या देखा है। और इसी की 26वीं आयत फिर पढ़ें, गिनती 11वां बाब 26वीं आयत। चुनांचे जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे जी, लेकिन बाद में फिर कभी ना की। हाँ जी, पर उनमें से 2 शख्स लश्करगाही में रह गए, एक का नाम लुतिया और दूसरे का नाम मिदाद था। उनमें भी रूह आई और ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए, पर ये खेमा के पास ना गए और लश्करगाही में नबूवत करने लगे। क्या करने लगे? नबूवत करने लगे। जब पाक रूह ज़िंदगी में आता है तो नबूवत की रूह ऑपरेट होती है। पुराने अहदनामा में सबसे जो ज़्यादा रूहुल कुद्दस की जब हजूरी आई है, रूहुल कुद्दस की ममूरी आई है तो नबूवत हुई है। और अलमियत का कलाम, हिकमत का कलाम, अलमियत का कलाम और नबूवत, ये 3 जो नेमतें हैं ये सबसे ज़्यादा ऑपरेट हुई हैं। तो नए अहदनामे में फिर ये कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। लेकिन पुराने अहदनामे में जो पाक रूह नाज़िल हुआ है, जहाँ पर भी हुआ है वहाँ पर नबूवत हुई है, ज़्यादा नबूवत हुई है। और उसके बाद जो समाजी और दूसरे जो काम हैं वो हो गए हैं। एक हवाला हम और देखेंगे, यूएल नबी की किताब है, दूसरा बाब है, 28वीं आयत है। ये हवाला हम अक्सर बहन भाई दुआ में बड़ा इसको कोट करते हैं, सब के साथ शेयर करते हैं। यूएल नबी का सहीफ़ा है, दूसरा बाब 28वीं आयत। यूएल नबी का सहीफ़ा, उसका दूसरा बाब 28वीं आयत। हम रूहुल कुद्दस की ममूरी के बाद, रूहुल कुद्दस की हजूरी के बाद हम देख रहे हैं कि इंसान में कौन सी नेमतें ऑपरेट होती हैं। जी, यूएल नबी का सहीफ़ा, दूसरा बाब 28वीं आयत। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूँ। जी, खुदा फरमाते हैं कि मैं इसके बाद हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूँगा। और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। क्या करेंगे? तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। तुम्हारे बूढ़े ख्वाब जी, और जवान रोया देखेंगे। जी, जब रूहुल कुद्दस ज़िंदगी में आता है तो नबूवत होती है। फिर आने वाली बातों के बारे में खुदा ख्वाब में, रोया में बता देता है, ठीक है। बहुत से बहनों भाइयों को ख्वाब भी आती है, ठीक है, कि लो जी ऐसा काम होने वाला है, ठीक है। तो हाल ही का वाक़या मैं आपको बताने लगा हूँ कि हमारे घर में 2 दिन पहले एक बहन आई, तो वो कह रही है जी मैं दुआ कर रही थी तो मुझे खुदा ने रोया में बताया है कि जो 7 वाला चर्च है उसमें आने वाले दिनों में बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो लिहाजा मैं भाई फरूक आपके पास आई हूँ, आप उनके जाके सरबराह को समझाएं जाके कि ऐसी बातें और अपने चर्च से निकाल लें ताकि वो चर्च तबाही से बच जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले वक्त के बारे में भी खुदा जो है ना वो रोया में, ख्वाब में बातें बता देता है, लेकिन कब? जब रूहुल कुद्दस ज़िंदगी में आता है। एक हवाला हम और देखेंगे, लूका की अंजील पहला बाब और उसकी 67 आयत मुबारका। लूका की अंजील पहला बाब
اور اس کی 67 آیت. جو نبی تھے انہوں نے زیادہ تر روح القدس سے بھر کر نبوت کی ہے. اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا. کس سے بھر گیا؟ روح القدس سے بھر گیا. اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا ہاں جی کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو. ہاں جی. اچھا جو ہم نے مین سیکھنے والی بات اس آیت میں ڈھونڈنی ہے وہ کیا ہے؟ نبوت. اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے، آیت پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب روح القدس زندگی میں آتا ہے تو ہم نبوت بھی کر سکتے ہیں اور نبیوں نے زیادہ تر نبوت ہی کی ہے. آخری والا پڑھیں گے، اعمال 2 باب 17 اور 18 آیت. رسولوں کے مال 2 باب ہے 17 اور 18 آیت. یہ حوالہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے. پرانے عہد نامے میں یہ اوریجنل متن کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور نئے عہد نامے میں پرانے عہد نامے کے متن کا یہاں پر ریفرنس دیا گیا ہے، حوالہ دیا گیا ہے، مثال دی گئی ہے جو خدا نے اپنے نبی کی معرفت فرمایا تھا. اور وہ فرمایا کیا تھا؟ اعمال 2 باب 17 اور 18 آیت. خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی رتبے سے ہر بشر پر ڈالوں گا. ہاں جی اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے. ہاں جی اور تمہارے جوان گویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے. ہاں جی بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا. ہاں. وہ نبوت کریں گے. کی کریں گے؟ نبوت. اچھا اب آپ کو کچھ اپنے اندر فیلنگز محسوس ہو رہی ہیں کہ اگر ہم غیر زبان نہیں بھی بولتے تو روح القدس ہمارے اندر ہے. ٹھیک ہے کہ ہم بہت سے ہمارے بہن بھائی جن کو شک تھا یا جنہوں نے کلام کی اسٹڈی نہیں کی، جنہوں نے سنی سنائی باتوں پر عمل کیا، ٹھیک ہے کہ جب روح القدس زندگی میں آتا ہے تو بندہ ضروری نہیں ہے کہ غیر زبان ہی بولے تو پھر ہی اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ پاک روح سے مأمور ہے. ہم پاک روح جب زندگی میں آتا ہے سماجی کام کرتے ہیں، پھر ہم نبوت کرتے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے ایک ڈیٹیل سیکھی ہے کہ پاک روح جب زندگی میں آتا ہے تو وہ آنے والے وقتوں کے بارے میں بتاتا ہے، سکھاتا ہے، پھر وہ ہمارے اندر حلیمی پیدا کرتا ہے اور بھی ہم نے کافی باتیں سیکھی ہیں. تو جو مین چیز ہم سیکھ رہے ہیں کہ جب روح القدس زندگی میں آتا ہے انسان صرف غیر زبانی نہیں بولتا، باقی بھی اور بڑی نعمتیں ہیں. لیکن 9 نعمتیں ہیں اور 9 نعمتوں میں سے ہماری زندگی میں کوئی بھی نعمت آ سکتی ہے کیونکہ یہ انسان کے بس میں نہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی نعمت لے لے. یہ روح القدس کا کام ہے جو نعمتیں بانٹتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق وہ نعمت اس کو دیتا ہے. ہر انسان کی لیاقت کے مطابق، اس کی قابلیت کے مطابق کوئی نہ کوئی نعمت اس انسان کی زندگی میں آپریٹ ہوتی ہے. تو اس لیے پنجابی چاہتے ہیں کہ جتنا گڑ پانا میٹھا اتنا ہی ہونا ہے. تو جتنا خدا کے ساتھ آپ کی لگن ہے، جتنا خدا کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے، پاک روح کی حضوری اتنی ہی آپ کی زندگی میں کام کرے گی اور جیسے جیسے پاک روح کی حضوری زیادہ کام کرتی ہے نعمتیں بھی اتنا ہی زیادہ پھر آپریٹ اور کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو خداوند ہم سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آئیے آج کے سارے وقت کے لیے، ساری حضوری کے لیے، خداوند کے مسا کے لیے، خداوند کے پاک روح کے لیے اس کی شکر گزاری کریں گے، اس کی تمجید کریں گے. وہ جو وعدوں میں سچا خدا ہے، وعدوں میں اٹل خدا ہے. آئی ہوئی تمام بہنوں کے لیے، دنیا بھر کے تمام چرچز کے لیے، کلیسیوں کے لیے، تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جنہوں نے ہمیں کہا کہ ہمارے لیے دعا کی جائے، اور ان تمام آئے ہوئے عزیزوں کے لیے، ان کی گرانوں کے لیے، کلیسیا کی بیداری کے لیے، کلیسیا کی بحالی کے لیے دعا کریں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے. بوا جی اس دعا میں ہم سب کی رہنمائی کریں گے. ہاللویا. خداوند قدوس ہے، خداوند پاک ہے، خداوند بزرگ ہے. ہاللویا. تعریف، شکر گزاری. ہاللویا. آپ